بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے دمہ ایکشن پلان کے بارے میں بات کروں گا۔ دمہ ایکشن پلان دمے کے علاج میں انتہائی ضروری چیز ہے۔ اگر مریض کے پاس ریٹن یعنی لکھا ہوا دمہ ایکشن پلان موجود ہو تو اس کا دمہ بہترین طریقے سے کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر دمے کے مریضوں کے پاس اپنا دمہ ایکشن پلان موجود نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان کا دمہ بھی صحیح کنٹرول میں نہیں رہتا، کیونکہ یہ دمہ ایکشن پلان ہی ہے جو مریض کو گائیڈ کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ اس کا دمہ کنٹرول میں ہے یا نہیں، اور اگر اس کا دمہ کنٹرول میں نہ رہے اور حالت خراب ہو جائے تو اسے کیا ایکشن لینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے تاکہ اس کا دمہ فوری طور پر قابو میں آ سکے۔ دمہ ایکشن پلان میں دو چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ایک مریض کے علامات اور دوسرا پیک ایکسپائریٹری فلو کی ریڈنگ، اور اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ مریض کا دمہ کنٹرول میں ہے یا خراب ہو رہا ہے۔ اس لیے ہر مریض کے لیے یہ دمہ ایکشن پلان انتہائی ضروری ہے۔ دمے میں مبتلا ہر شخص کو اپنا دمہ ایکشن پلان درکار ہوتا ہے۔ اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کرنے والے یعنی ڈاکٹر کے ساتھ مل کر ایسا ایکشن پلان یا منصوبہ بنائیں جو آپ کے لیے کارآمد ہو۔ آپ کا ہدف دمہ کے حملوں کو روکنا اور اسے کنٹرول کرنا ہے۔ اپنے منصوبے میں 3 زون شامل کرنے کا یقین رکھیں۔ جب آپ کا دمہ کنٹرول میں ہو اور آپ نارمل زندگی گزار رہے ہوں، اس کے لیے سبز رنگ کا انتخاب کریں۔ جب آپ کا دمہ خراب ہو رہا ہو، اس کے لیے پیلے رنگ کا انتخاب کریں، اور طبی انتباہ یعنی ایمرجنسی کے لیے ریڈ زون یعنی سرخ رنگ کا انتخاب کر لیں۔ اب ان تینوں زون کے بارے میں آپ سے بات کروں گا کہ ان 3 زونز کا مطلب کیا ہے اور ہر ایک میں آپ کو یعنی دمے کے مریض کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے سبز زون کی بات کرتے ہیں۔ سبز زون یعنی میرا دمہ کنٹرول میں ہے۔ اس صورت میں مریض یہ محسوس کرے گا: مجھے کسی بھی وقت کھانسی، سینے میں سیٹیاں بجنا، سینے کی تنگی یا سانس لینے میں تکلیف نہیں ہے۔ میں تمام کام کر سکتا ہوں، یعنی میں وہ تمام کام کر سکتا ہوں جو میں عام طور پر کرتا ہوں۔ جب میں پیک فلو میٹر استعمال کرتا ہوں تو میرا پیک ایکسپائریٹری فلو یعنی پیک ایکسپائریٹری فلو کی جو ریڈنگ ہے وہ میری بہترین پیک ایکسپائریٹری فلو کی ریڈنگ کا 80% یا اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں مریض کو کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں اپنی طویل مدتی کنٹرول دوا جاری رکھیں۔ اب آتے ہیں پیلے زون کی طرف اور اس کی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ پیلا زون یعنی دمہ خراب ہو رہا ہے۔ اس صورت میں مریض یہ محسوس کرے گا: مجھے کھانسی، سانس لینے کے ساتھ سینے میں سیٹیاں بجنا، سینے کی تنگی یا سانس لینے میں تکلیف ہے۔ اس کے علاوہ اور علامات یہ ہوں گی: میں دمے کی وجہ سے رات کو جاگتا ہوں یا میں عام طور پر کچھ کام نہیں کر سکتا ہوں، یا جب میں پیک فلو میٹر وہ جو آلہ ہے جس سے پھونک مار کے پیک ایکسپائریٹری فلو ناپتے ہیں، جب میں پیک فلو میٹر استعمال کرتا ہوں تو میرا پیک ایکسپائریٹری فلو میرے بہترین پیک ایکسپائریٹری فلو کی ریڈنگ کا نصف یعنی 50% سے لے کر 80% تک ہوتا ہے، یعنی اس کی ریڈنگ 50% سے 80% تک ہوتی ہے۔ اس صورت میں اپنے دمے کے علامات کو ختم کرنے والا انہیلر یعنی وینٹولین انہیلر استعمال کریں اور اپنی دمے کی کنٹرول کرنے والی دوائیاں جاری رکھیں۔ اگر 1 گھنٹے بعد بھی آپ کے علامات بہتر ہو جاتے ہیں
تو ان علامات کی جانچ پڑتال آپ جاری رکھیں اور طویل مدتی کنٹرول کی دوائی جاری رکھیں۔ اب بات کرتے ہیں ریڈ زون کی، یعنی بالکل جب ایمرجنسی ہوتی ہے۔ ریڈ زون میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے۔ اس صورت میں مریض یہ محسوس کرے گا: مجھے سانس لینے میں بہت پریشانی ہے، یا میری فوری سانس کی تنگی دور کرنے والی دوائیں یعنی وینٹولین انہیلر، مثال کے طور پہ وینٹولین انہیلر جب ہم استعمال کرتے ہیں تو سانس کی جو نالیاں ہیں ان کو، تنگ نالیوں کو کھول دیتا ہے، اور وہ اس صورت میں کام نہیں کر رہا۔ جو کام میں عام طور پر کر سکتا ہوں ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہوں، یا ایک فکرے میں بات بھی نہیں کر سکتا۔ اور مینٹل حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس میں جب ایگزاسٹ ہو جاتا ہے بندہ اور غنودگی طاری ہونے لگتی ہے، اور مریض کہے گا میں 24 گھنٹے پیلے زون میں تھا اور میں بہتر نہیں ہو رہا ہوں۔ یا جب میں پیک فلو میٹر استعمال کرتا ہوں تو میرا پیک ایکسپائریٹی فلو، یعنی اس کی ریڈنگ میرے بہترین پیک ایکسپائریٹی فلو کے نصف سے بھی اب کم ہو گئی، یعنی 50% یا اس سے بھی کم ہو گئی ہے۔ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ اپنے ڈاکٹر کی بتائی ہوئی دوسری دوائی شامل کریں اور اپنے ڈاکٹر سے فوری طور پر رابطہ کریں، کیونکہ یہ میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ اگر آپ کے علامات بہتر نہیں ہوتے ہیں اور آپ اپنے ڈاکٹر تک بھی نہیں پہنچ سکتے تو اس صورت میں فوری طور پر اسپتال میں ایمرجنسی جائیں۔ امید ہے کہ یہ دمہ ایکشن پلان کے بارے میں جو معلومات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔